أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. معزز سامعین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، عزیز طلباء، تمام طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا اکیلا حاکم، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے، جس ذات پاک نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بہبودی، کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تعالی نے اپنے تمام انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا تاکہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے بالعموم تمام انبیاء اور رسول پر اور بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل۔ محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ 2 جمعے سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں مشروعیت نکاح کے تعلق سے اور نکاح کے فوائد کے تعلق سے، چونکہ ہم چاہتے ہیں آج کا خطبہ جمعہ اس موضوع پر ہو کہ یہ ازدواجی جو زندگی ہے ہماری اور آپ کی، یہ کیسے خوشگوار رہے، کیسے خوشحال رہے، کیسے کامیاب رہے۔ کیونکہ شادیاں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہزاروں نہیں کروڑوں کرتے ہیں، لیکن کتنی شادیاں چلتی ہیں، نباہ ہو سکتا ہے، طلاق کی نوبت نہیں آتی، اور کتنی شادیاں بیچ دھار میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، اس سلسلے میں گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ ازدواجی زندگی کو کامیاب اور کامرہ جب ہم بنائیں گے تو چونکہ اس پر بچوں کا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر۔ ہماری زندگی اگر خوشحال ہوتی ہے، میاں بیوی کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، خوش و خرم زندگی دونوں میاں بیوی گزارتے ہیں، خوشگوار ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اس کے بالعکس جب والدین آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا، نا اتفاقی، خلفشار، جنگ و جدال، قتل و غارت گری، جب یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں، آپس میں مار دھاڑ ہونے لگتی ہے، تو میرے بھائی اور دوستو، بچوں کی زندگی پر ان والدین کے جو حالات ہوتے ہیں یہ بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اگر اپنی نئی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی ذریت کو بچانا چاہتے ہیں جھمیلوں سے، ان جھگڑوں سے، ان ناخوشگوار ماحول سے، ہم انہیں خوشگوار ماحول دینا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو کامیاب و کامرہ بنائیں گے، تبھی جا کر کے ہمارے بچے بھی صحیح اور درست ہوں گے اور ان کی اصلاح کرنا ممکن ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رشتے ازدواج میں بدھنے کے بعد یہ زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے، یہ زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، اس کے لیے چند اصول ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے
کہ جو نکاح میاں اور بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، نکاح کا نام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کی حفاظت کرنا، اس کی پاسداری کرنا دونوں کی زوجین میں میاں اور بیوی دونوں کی ضرورت ہے کہ دونوں اپنے اپنے معاہدے کی پاسداری کریں، لحاظ کریں۔ نکاح کے وقت جب معاہدہ ہوتا ہے تو لڑکے کے لیے، شوہر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ تم اس لڑکی کو اچھے طریقے سے رکھو گے، خوشگوار ماحول دو گے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے، اور اس کا جو مہر ہے حق مہر ادا کرو گے، یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بھی اپنے شوہر کی فرما بردار رہے گی، اس کی اطاعت کرے گی، اس کی بات کو مانے گی۔ جب شوہر نہیں رہے گا تو اس کے گھر کی اور اس کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گی۔ یہ معاہدہ ہوتا ہے زوجین کے درمیان۔ اگر یہ معاہدہ قائم رہتا ہے میرے بھائیوں دوستو تو سمجھ لیجئے کہ زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ اے لوگو، اے میرے بندو، تم اس مہر کو، حق کے مہر کو واپس کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم نے ایک دوسرے کو حوالے کر دیا ہے، ایک دوسرے کے، تم دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، تمہیں لذت مل چکی ہے، مزہ تم نے چکھ لیا ہے، اور ان عورتوں نے تم سے ایک پختہ عہد و پیمان کر رکھا ہے، تو ان ساری چیزوں کے باوجود تم حق مہر کو واپس نہیں لے سکتے ہو۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس معاہدے کے تعلق سے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا معاہدہ ہے، تو بتاتے یہ ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے، رشتے ازدواج میں لڑکی اور لڑکا بندھتا ہے، تو شوہر کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھو تمہیں اس کو بھلائی کے ساتھ رکھنا ہے، اچھائی کے ساتھ رکھنا ہے، معروف کے ساتھ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو تمہیں اچھائی کے ساتھ اس بیوی کو، اس عورت کو، اس لڑکی کو اپنانا ہے، اپنے نکاح زوجیت میں تمہیں رکھنا ہے، اور یا تو تم نہیں رکھ سکتے ہو، کوئی انبن ہو گئی ہے تو بہت اچھائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ انہیں الگ کر دو، نہ یہ کہ اس کو معلق رکھو، نہ تم طلاق ہی دو اور نہ اس کے قریب ہی جاؤ۔ اب وہ لڑکی معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے آسمان و زمین کے درمیان، تو یہ زندگی جو تم نے اجیرن بنائی ہے یہ بہت غلط زندگی ہے۔ تو اس طریقے سے امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر خاص جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا ایک جز یہ بھی تھا، صحابہ کرام سے اس بھری جماعت میں لاکھوں بڑا مجمع تھا، کہ فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کیونکہ تم نے ان عورتوں کو اللہ کی ذمہ داری پہ لیا ہے، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے انہیں جو حلال کیا ہے، ان کے شرمگاہ کو، ان کے بدن کو، وہ اللہ کے کلمے کے ذریعے لیا ہے۔ تو جب تم نے اللہ کے امان میں لیا ہے تو ان عورتوں سے تمہیں ڈرنا چاہیے، یہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص کیوں مردوں کو کہا؟ کیونکہ عام طور پر اکثریت یہی ہے کہ جتنی بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اکثریت میں کہہ رہا ہوں، کچھ عورتوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے چونکہ الرجال قوامون علی النساء، انسان، آدمی جو ہے عورتوں پر نگراں ہوتا ہے، قوام ہوتا ہے، لہذا وہ یہ سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ ہم عورت کو جس انداز میں چاہیں رکھیں، ہم اس کو ماریں، پیٹیں، کھانا نہ دیں، پانی نہ دیں، تکلیف دیں، پہنچائیں، اور نہ جانے کیا کیا اس سے مطالبہ کرتے رہیں۔ تو یہ تکلیف جو ہوتی ہے عام طور پر شوہروں کی جانب سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ڈرنا چاہیے عورتوں کے بارے میں، کیونکہ زیادتیاں انہی جانب سے ہوتی ہیں۔
تو اس سلسلے میں کلمہ جو بکلمت اللہ کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ کہ تم انہیں اچھائی کے ساتھ رکھو یا احسان کے ساتھ جدا کر دو، یا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو یہ حکم دیا ہے عورتوں سے شادی کرنے کا، یہ چیز مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ یہ حکم ہے، یہ کلمہ ہے، اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا، تب تم نے شادی کی ہے، لہذا تم اللہ کے کلمے کا خیال رکھو، اللہ کے امان کا، اللہ کی حفاظت کا، اللہ کی ذمہ داری کا عورتوں کے بارے میں خیال رکھو۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ زوجین کی طرف سے یہ جو معاہدہ نکاح کی شکل میں ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو، اس کی پاسداری کرنا دونوں کے اوپر واجب و ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، شوہر کی طرف سے کوئی شکوہ نہیں، بیوی کی طرف سے کوئی شکوہ نہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ازدواجی زندگی بہت خوشگوار ماحول میں گزرے گی، لطف ملے گا، تمہیں لذت ملے گی۔ لیکن اس کے برخلاف اگر چلیں گے تو ہمیشہ پریشان رہیں گے، زندگی عجیرن ہو جائے گی، دماغ میں ٹینشن فتور بھرا رہے گا، اور جب یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں تو انسان بہت سارے جانے اور انجانے میں غلط کام کر جاتا ہے، جس کا حکم قرآن حدیث میں نہیں دیا گیا ہے۔ دوسرا اصول میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیوی اور میاں کے درمیان، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان الفت اور محبت بہت تگڑی ہونی چاہیے، بہت کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے، زیادتی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے، وہ تو اللہ کی نشانیاں بے شمار ہیں، جیسے اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کی نشانی بہت زیادہ ہے، ہم گن نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی، زوجہ بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے درمیان ہم نے مودت اور رحمت کوٹ کوٹ کر کے بھر دی ہے، ایک دوسرے کو چاہنے کی خواہش جو ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے اوپر نچھاور ہے اور بیوی میاں کے اوپر نچھاور ہے۔ آپ سوچئے ذرا، سوچئے ٹھنڈے دماغ سے کہ ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی لڑکی، دونوں نے کبھی دیکھا نہیں، نکاح ہوا، ایجاب ہوا، قبول ہوا، اور جب رشتے ازدواج میں بندھ گئے، ایک ہی رات میں ان دونوں کے درمیان کس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو لڑکے کی جو محبت بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، والدین کے لیے ہوتی تھی، اس میں کمی آ جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے محبت، بلکہ یوں کہیں کہ محبت کو اگر دیکھا جائے تو تمام محبتوں پر یہ غالب آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت رکھ دی ہے، ورنہ ایک اجنبی لڑکی کیسے تمہارے گھر میں رہ سکتی ہے؟ نہ تمہارے باپ کو جانتی، نہ تم کو جانتی، نہ تمہارے بہن کو، لیکن تمہارے بہن کو بہن سمجھتی ہے، ماں کو ماں سمجھتی ہے، باپ کو باپ سمجھتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں ودیت کر دیا ہے اس بات کو کہ لڑکی محبت کرے، ویسے لڑکا بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، دو جوڑے جو نکاح میں ہوتے ہیں میاں بیوی کے، ایسی محبت کسی جوڑے میں آج تک دیکھی نہیں گئی ہے، ایک مثالی محبت ہے میرے بھائیو دوستو۔ آئیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں کوئی ایک ایسا زاویہ، کوئی گوشہ نہیں بتا سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی نہ فرما دی ہو، ہمیں چل کر کے اس راستے پہ نہ بتا دیا ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں رشتے ازدواج میں بندھنے کے بعد کس قدر آپ محبت کرتے تھے اپنی بیویوں سے، اور بیویاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھیں، اس کی زندہ جاگتی مثال حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں حالت حیض میں ہوتی تھی، غور سے سنیے میرے بھائیو دوستو، جب میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور گلاس میں پانی پیتی یا جس برتن میں، تو بچا ہوا پانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی تھی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو، میرے بچے ہوئے پانی کو اسی جگہ سے پیتے تھے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا. اور آگے وہی فرماتی ہیں کہ جب میں گوشت ہڈیوں میں سے نوچ کر کے کھاتی تھی تو کچھ گوشت بچا رہتا تھا، اس ہڈی کی بوٹی کو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے اس بوٹی کو، اس گوشت کو ہڈی سے نوچتے تھے جہاں سے اما عائشہ نے نوچا ہوتا تھا. بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہوتا تھا تو کہتے تھے اللہ کے رسول عائشہ یہ بتاؤ تم نے اس بوٹی میں گوشت کو کہاں سے نچوڑا ہے؟ تو بتاتی تھی یہاں سے میں نے نچوڑا ہے. تو وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوچ نوچ کے کھاتے تھے. یہ محبت ہوتی ہے میرے بھائیوں دوستو میاں اور بیوی کے درمیان. یہ ہے اسلام کی محبت جو اسلام نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، مومنوں کو عطا کیا ہے. اس کے برخلاف اگر یہود و نصارہ کے مذاہب کا مطالعہ کیا جائے، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو یہودیوں کے یہاں حالت حیض میں عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، آبادی سے کوسوں دور ان کا خیمہ لگا دیا جاتا تھا. وہ جب MC کورس ہوتا تھا، منتھلی کورس جو حیض کا دن ہوتا ہے 3 دن سے لے کر کے 7 دن تک جو ہر عورت کو آتا ہے، تو وہ عورت الگ ہو جایا کرتی تھی. اس کا کھان پان سب الگ ہوتا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ الگ ہو جایا کرتا تھا. لیکن اسلام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول اما عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے، مجھ سے چمٹ کر کے لیٹتے تھے، نکاح کے علاوہ سب کچھ کرتے تھے. نکاح سے مراد ہم بستری کرنا حیض کی حالت میں یہ منع کیا گیا ہے، اس میں جرمانہ رکھا گیا ہے. کہا گیا یہ گندی چیز ہے، یہ کام تم مت کرو، جب عورتیں پاک ہو جائیں تب ہم بستری کرو. لیکن اس کا مطلب یہ کہ ان کا جسم ختم ہو گیا، حرام ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، ان کا کھانا گندا، ان کا پانی گندا، جیسا یہود سوچا کرتے تھے. تو اسلام نے میرے بھائیوں دوستوں محبت کا وہ پیغام دیا ہے. اسی طریقے سے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ سفر میں نکل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر میاں بیوی جب ہوتے ہیں میدانوں میں نکل جاتے ہیں، موقع دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں ایسی باتیں ہوں جو اچھی لگیں، لطف اندوز ہوں ایک دوسرے سے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، عائشہ دیکھتے ہیں کون آگے جاتا ہے. دونوں دوڑنے لگے. اما عائشہ کہتی ہیں میں ہلکی پھلکی تھی، اللہ کے رسول سے آگے نکل گئی، میں جیت گئی اس مسابقے میں، اس کمپٹیشن میں. اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں پھر ہمارا ایک مقابلہ ہوا. جب میں گوشت پوست والی ہو گئی، موٹی ہو گئی، میرے جسم پر گوشت چڑھ گیا زیادہ، تو پھر مقابلہ ہوا تو میں ہار گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاذہ بتلکا، یہ جیت میری جو ہے تمہارے اس جیت کا بدلہ ہے، پورا ہو گیا. ایک بار میں جیتا، ایک بار تم جیتی. اس طریقے سے لطف اندوز ہونا چاہیے میاں بیوی کو. میرے بھائیو دوستو آج ماحول کیا ہے؟ میاں صاحب آئے کام کر کے دماغ میں ہزاروں ٹینشن بھرے پڑے ہیں، بیوی نے کچھ کہا لے پڑے، جھگڑا لڑائی شروع ہو گئی، اجیرن ہو جاتی ہے زندگی. یہ عورت اگر اچھی ہے، صالح ہے، نیک ہے، پاکیزہ ہے تو یہ جنت کا نمونہ پیش کرتی ہے، یہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. لیکن یہی عورت اگر زانیہ ہے، فاحشہ ہے، نافرمان ہے، ناشکری ہے تو تمہارے ہمارے گھروں کو یہ جہنم کا نمونہ منظر پیش کر دیتی ہیں. ہر انسان اپنے گھر میں نہیں تو دوسروں کے گھر میں دیکھ سکتا ہے. لڑائی جھگڑے باہر تک آ جاتے ہیں، طلاق کی نوبتیں روزانہ مدرسوں میں مفتیان کرام کے پاس فتوے چلے آ رہے ہیں، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، کیا کریں. طلاق آنے کی نوبت ہی کیوں دیتے ہو میرے بھائیو دوستو؟ ایسا پیار کرو، ایسی محبت کرو کہ تمہیں طلاق دینے کی نوبت ہی نہ آئے. اب غزل المباحات میں جو کہا گیا ہے جو سب سے بری چیزیں ہیں میرے بھائیو دوستو جائز چیزوں میں، وہ ہے طلاق اور بازار میں جانا. اسی لیے میرے بھائیو دوستو اس کو سمجھ لیجیے مجبوری میں رکھا گیا ہے کہ تاکہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے کسی طرح سے تو وہ زندگی میاں بیوی کی طرفین کی اجیرن نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تبھی حضرات کو پیار اور محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین، تیسرا اصول یہ ہے، ضابطہ کہہ لیجئے، اگر ہم نے اس تیسرے اصول اور ضابطے کو اپنایا تو یقین مانیے کہ ہماری زندگی خوشحال ہوگی، خوش و خرم ہوگی، کامیاب زندگی کہلائی جائے گی زواجی زندگی. اور اگر ہم نے ان اصولوں پر عمل نہیں کیا، ان کو بالائے طاق رکھا، تو ہم پریشان ہو جائیں گے، پریشانی کے عالم میں ہماری زندگی بسر ہوگی. تیسرا اصول یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو دکھ سکھ غم خوشی ہو ایک دوسرے کو بانٹے، شیئر کریں. بیوی کا دکھ ہے تو میاں بانٹے، میاں کا دکھ ہے تو بیوی بانٹے. اس کے خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے. اس کی مثال میرے بھائیو دوستو دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. جبریل امین کو دیکھا، وہی لے کر کے آئے، گھبرا گئے. نئی چیز تھی، تعجب میں پڑ گئے، سوچے گا میری ہلاکت طے ہے، میری بربادی طے ہے. آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل اڑھا دیا، چادر اڑھا دی. جب کچھ افاقہ ہوا، ڈر، کچھ خوف ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان پر ڈر لگ گیا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، میری تباہی آ جائے گی. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا ابشر، ہرگز نہیں، خوش ہو جائیے، اے میرے سرتاج خوش ہو جائیے. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، بے عزت نہیں کرے گا. واللہ، پھر قسم کھا کے کہتی ہیں، وجہ کیونکہ آپ تو ان اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و خوار و رسوا کر سکتا ہے. کہا واللہ انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، ان سے لگاؤ رکھتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں. اور دوسری خوبی یہ ہے کہ تصدق الحدیث، دوسری صفت آپ کی ہے کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں. سچائی اور امانت داری کا اعتراف صرف مسلمانوں نے نہیں کیا تھا بلکہ ان کافروں، ان ظالموں نے بھی کیا تھا جنہوں نے آپ کو بے شمار تکلیفیں ایذائیں پہنچائی تھیں، لیکن امین اور صادق کہتے تھے. مکہ چلے گئے، امانتیں دے گئے، اگر سمجھتے کہ یہ بے ایمان ہیں، کاذب ہیں، تو اپنا مال، اپنی دولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں امانت داری کے طور پر نہ رکھتے. تو دوسری صفت یہ کہ آپ سچے ہیں. اور آگے فرماتی ہیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، لوگوں کے کام آتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم قائد ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. وقت ضرورت پر سب کچھ آپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور کما کے لوگوں کو دیتے ہیں جن کے ہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے. ہے کوئی ایسا حکمراں جو بتاؤ کہ خود آئے کما کر کے اور انہیں دے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے؟ خزانہ تو بہت مل جاتا ہے، آپ نے سرکولر جاری کر دیا، حکم جاری کر دیا، ان کو دے دیا جائے، ان کو دے دیا جائے. اپنے محنت کی کمائی لا کر کے دو، کسی کو تب پتا چلتا ہے. تقسیم المعدوم، آپ کے اندر یہ خوبی ہے. اور اسی طریقے سے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تقریب ضیف، مہمان کی عزت کرتے ہیں. آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں. اور یہی نہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کے معاملات میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے، یہ اوصاف آپ کو دیے ہیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور کہا ایسا ایسا ہوا. اس نے کہا کہ یہ نبی بننے والے ہیں، یہ نبوت کے آثار ہیں میرے بھائیو دوستو. اسی طریقے سے بیوی جو میاں کا دکھ درد سمجھتی ہے، اس کی مثال میں اور دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں 1400-1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے گیا ہوں مکہ میں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے عمرہ کرنے کے لیے. لیکن جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو آپ کو روک دیا گیا کہ نہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے اجازت لو, صلح کرو, دیکھو اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آگے سوچا جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ آئے حدیبیہ کے مقام سے اجازت لینے کے لیے کہ ہم لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں, عمرہ کی غرض سے آئے ہوئے ہیں, لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اس وقت اللہ کے رسول نے بیعت کی صحابہ کے ہاتھ میں کہ بیعت کرو, آج سے ہم ان کا بدلہ لیں گے حضرت عثمان غنی کے خون کا. اس کو بیعت رضوان کہا گیا, جس بیعت کو اللہ کے رسول نے صحابہ کے ہاتھوں پہ لیا. پھر بعد میں یہ خبر جھوٹی نکلی, افواہ نکلی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے. ان لوگوں نے کہا اس وقت آپ واپس چلے جائیے, آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں, اجازت نہیں, اگلے سال آئیے, تلواریں میانوں میں ہوں گی, بہت ساری شرطیں لگائیں گی جو یک طرفت ہوں. آپ کا آدمی آئے گا, ہم واپس نہیں کریں گے, ہمارا آدمی آپ کے مدینہ چلا جائے گا, آپ کو واپس کرنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی آدمی, کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا عمر حق پر ہیں, لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ صلح کرنی پڑے گی اور اس کا فائدہ ملے گا, اور ملا بھی فائدہ. تو میرے بھائیو دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ قوموا, تم کھڑے ہو جاؤ, وَاحْلِقُوا, اور حلق کرا لو, اور اس طرح سے قربانی کر لو. اس کا جب حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہ کھڑے ہو جاؤ, قربانی کا جانور لائے ہو ذبح کر دو. پہلے چونکہ عمرہ میں قربانی کا جانور لاتے تھے حج کے فرضیے سے پہلے, تو کہا یہ جانور ذبح کر دیا جائے اور اپنے بال تم اڑا لو. کوئی صحابی, 1400 کے قریب صحابہ ہے میرے بھائیو دوستو, ایک بھی صحابی اللہ کے وسلم کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لفظ کہ کھڑے ہو جاؤ, قربانی کرو, ونحروا, نہر کرو, اور اپنے بال کو مڑوا لو. نہیں کھڑے ہوا. اللہ کے رسول پریشان ہو گئے. دیکھیے شوہر کی پریشانی, اللہ کے رسول پریشان ہو گئے, اب کیا کروں, 1400 صحابہ ہے, کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کمانڈر فوج کا ہو, اپنے سپاہیوں کو حکم دے حملہ کرو, کوئی نہ کرے, کیا پریشانی ہوگی میرے بھائیو دوستو. وہ قائد ہی سمجھ سکتا ہے, جنرل ہی سمجھ سکتا ہے. اما عائشہ کے اس میں ام سلمہ کے خیمے میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے ذکر کیا, تھا ام سلمہ ایسا ایسا معاملہ ہے, کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں. عورتیں بھی دیکھیے میرے بھائیو دوستو, اگر نیک ہوتی ہیں, صالح ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں اتنی عقل سلیم سے نوازتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو ایسے ایسے مشورے دیتی ہیں جن میں شوہر کامیاب ہو جاتا ہے. جس کو دنیا آج کہتی ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں, ویسے نہیں مثالیں بنتی ہیں میرے بھائیو دوستو. اگر بیوی نیک ہوتی ہے, صالح ہوتی ہے, تو اچھا مشورہ دیتی ہے. کہا اللہ کے رسول اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ اٹھیے اور جائیے, کسی سے بات نہ کیجیے, آپ خود اپنے جانور کو ذبح کیجیے اور ہلاک کروائیے, پھر دیکھیے سب صحابہ کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو مانا, خیمے سے نکلے اور گئے, چپ چاپ, کسی سے بات نہیں کیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں, آپ نے اپنا جانور ذبح کیا, ہلاک کروایا. سارے صحابہ حکم کی تعمیل میں آ گئے, سب نے قربانی کی, ہلاک کیا اور سر مڑوا دیا. تو یہ جب اچھا مشورہ ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو, تو بیویاں جب ایسے نیک ہوتی ہیں, صالح ہوتی ہیں, تو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتی ہیں. لیکن آج جو نااہل بیویاں ہوتی ہیں, صالح نہیں ہوتی ہیں میرے بھائیو دوستو, تو وہ بہت بری زندگی خود گزارتی ہیں اور دوسرے اپنے شوہر کو بھی اس پر مجبور کرتی ہیں. اور ایک چوتھا اصول یہ ہے کہ حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, ان کا حق تمہارے اوپر ایسے ہے جیسے تمہارا ان کے اوپر ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, البتہ یہ ہے کہ مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے, مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے. لہذا جس طریقے سے جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو میرے بھائیو دوستو. حقوق کی ادائیگی میں چاہے میاں کی طرف سے حق ہو, بیوی کی طرف سے حق ہو, چھوٹا حق ہو, بڑا حق ہو, کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی باتیں بڑی بن جایا کرتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں میرے بھائیو دوستو کہ ہماری ازدواجی زندگی خوشحال ہو, کامیاب ہو, کامراں ہو, تو ہم اور آپ یہ جو چند اصول میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں, ان اصول پر جن کے حالات بگڑے ہوئے ہیں عمل کرنا شروع کر دو آج سے. انشاءاللہ وہ جو بگڑی ہوئی زندگی ہے نا,
بگڑے ہوئے جو حالات ہیں گھر کے اس کی اصلاح ہو جائے گی، بچے بھی اچھے ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، والدین کے پیار کو اور محبت کو دیکھیں گے کہ ہمارے والدین کے درمیان ایک دوسرے کے لیے کتنی چاہت کا جذبہ ہے، تڑپ ہے، یہ لگن ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ جب تک یہ کام نہیں کرو گے کہ ہم تو بھیا باہر سے آئے ہیں، ہم گھر کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آتے ازواج مطہرات کے ساتھ کھانے میں لگ جاتے تھے، کچن میں لگ جاتے تھے، کھانا بنوانے میں، کپڑے سلنے میں، جوتے سلنے میں، یہاں تک کہ اپنا خود کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کی مدد ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جب یہ چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ان کے کام کو آپ اپنا کام سمجھیں گے۔ جب آپ نے اپنا کام بانٹ لیا ہے کہ میرا تو کام فلاں ہے، تمہارا کام یہ ہے، تو جب کام تم نے تقسیم کر لیا، وہ چاہے مرے چاہے کچھ بھی کرے، تمہارے لیے کھانا اس کو تیار کر کے دینا ہی دینا ہے۔ نہیں، جب بیمار ہے، پریشان ہے، کوئی اور ذہنی ٹینشن ہے، تو تم میرے بھائی اور دوستو اپنے بیوی کا ہاتھ بٹاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ زندگی خوشگوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی حضرات کے جو رشتے ازدواج میں بچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، خوشحال بنا دے، کامیاب بنا دے، اور ہماری جو نئی نسل آئے، نوجوان ہوں، بچے ہوں، یہ بھی اپنے والدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیاب کریں اور طلاق جیسی لعنت سے دور رہیں، بچے، محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مقروض ہوں اللہ تعالیٰ انہیں قرضے کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، چاہے وہ دائمی بیماری میں ہوں یا عارضی بیماری میں ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی گوشے میں ہمارے مسلمان بھائی کسی بھی طرح کی مصیبت میں اگر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اگر فاقہ کشی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بے نیازی میں بدل دے۔ اے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے، الفت پیدا کر دے، بھائی چارگی پیدا کر دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی وجل واتم وعم اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔